کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان ساری عمر کماتا کیوں ہے مگر پھر بھی اس کے پاس کچھ بچتا کیوں نہیں؟ صبح ہوتی ہے، آدمی کام پر جاتا ہے، محنت کرتا ہے، تھکتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، گھر چلاتا ہے، بل ادا کرتا ہے، بچوں کی فیس دیتا ہے، گھر کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، خوشی غمی نبھاتا ہے، کبھی کسی کی مدد کرتا ہے، کبھی کسی سے مدد مانگتا ہے، کبھی قرض لیتا ہے، کبھی قرض چکاتا ہے، اور پھر مہینے کے آخر میں ایک خاموش سا سوال اس کے دل میں اٹھتا ہے، آخر پیسہ گیا کہاں؟ تنخواہ آئی بھی تھی، آمدنی ہوئی بھی تھی، محنت بھی کی تھی، پھر خالی ہاتھ کیوں ہوں؟ یہی وہ سوال ہے جسے جارج ایس کلیسن کی مشہور کتاب دی ریچسٹ مین ان بیبیلون ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ یہ کتاب صرف پیسے کمانے کا سبق نہیں دیتی، بلکہ یہ انسان کو اس کی عادتوں، خواہشات، کمزوریوں، دکھاوے، قرض، بچت اور مستقبل کے ساتھ اس کے تعلق کا آئینہ دکھاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک بہت سادہ مگر بہت سخت حقیقت سمجھاتی ہے کہ مسئلہ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان کم کماتا ہے۔ کبھی کبھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی کمائی کو اپنا بنانا جانتا ہی نہیں۔ پیسہ آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، تنخواہ آتی ہے مگر رکتی نہیں، آمدنی بڑھتی ہے مگر خوف کم نہیں ہوتا، اور پھر آدمی حیران ہوتا ہے کہ اگر میری آمدنی پہلے سے بہتر ہے تو میرا دل اب بھی اتنا بے سکون کیوں ہے؟ یہاں کتاب ہم سے ایک اور سوال کرتی ہے، کیا آمدنی بڑھنے سے زندگی بہتر ہوتی ہے یا عادتیں بدلنے سے؟ کیونکہ اگر عادتیں وہی رہی تو زیادہ پیسہ صرف زیادہ خرچ کا راستہ کھول دیتا ہے۔ پہلے چھوٹی چیزیں ضروری لگتی تھیں، اب بڑی چیزیں ضروری لگنے لگتی ہیں۔ پہلے سادہ لباس کافی تھا، اب ہر تقریب کے لیے نیا لباس ضروری لگتا ہے۔ پہلے ایک عام موبائل کافی تھا، اب مہنگا فون عزت کا حصہ محسوس ہوتا ہے۔ پہلے گھر کا کھانا کافی تھا، اب باہر کھانا زندگی کا لطف لگتا ہے۔ پہلے ضرورت کم تھی، اب خواہشیں ضرورت بن گئی ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو رک کر خود سے پوچھنا چاہیے، میں خرچ اپنی ضرورت کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی خواہش کو ضرورت کا نام دے کر خود کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ کتاب کہتی ہے کہ دولت کا پہلا اصول کمانا نہیں، بچانا ہے۔ یہ جملہ سننے میں عام لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ ہار جاتے ہیں، کیونکہ کمانا محنت کا کام ہے مگر بچانا کردار کا کام ہے۔ کمانا باہر کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، بچانا اندر کی دنیا سے۔ کمانے کے لیے آپ کو کام چاہیے، ہنر چاہیے، وقت چاہیے، لیکن بچانے کے لیے آپ کو ضبط چاہیے، سمجھ چاہیے، صبر چاہیے، اور اپنی خواہشات کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت چاہیے۔ بابل کا امیر ترین آدمی آرکٹ پیدائشی امیر نہیں تھا، وہ کوئی بادشاہ نہیں تھا، اس کے پاس وراثت کے خزانے نہیں تھے، وہ بھی ایک عام آدمی تھا، محنت کرتا تھا، کماتا تھا، اور شروع میں دوسرے لوگوں کی طرح پیسے کو آتے اور جاتے دیکھتا تھا۔ مگر ایک دن اسے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ اپنے پاس نہیں رکھے گا تو وہ ساری عمر دوسروں کے لیے کام کرتا رہے گا، دکاندار کے لیے، مالک مکان کے لیے، قرض دینے والوں کے لیے، بازار کے لیے، رسموں کے لیے، لوگوں کی توقعات کے لیے، لیکن اپنے لیے نہیں۔ یہاں کتاب ہمیں ایک بنیادی سبق دیتی ہے، اپنی کمائی کا ایک حصہ ہمیشہ اپنے لیے محفوظ رکھو۔ یہ حصہ خرچ کرنے کے لیے نہیں اور نہ ہی دکھانے کے لیے،
یہ فوری خواہش پوری کرنے کے لیے بھی نہیں، یہ آپ کے مستقبل کے لیے ہے، یہ آپ کی آزادی کے لیے ہے، یہ آپ کی عزت نفس کے لیے ہے، یہ آپ کے آنے والے کل کا حق ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں ابھی کیسے بچائیں، آمدنی ہی کم ہے، جب زیادہ کمائیں گے تب بچت کریں گے۔ لیکن یہ کتاب پوچھتی ہے اگر کم آمدنی میں بچت کی عادت نہیں بنی تو زیادہ آمدنی میں کیسے بنے گی؟ کیونکہ زیادہ پیسہ اکثر عادت نہیں بدلتا، صرف خواہشات کو بڑا کر دیتا ہے۔ اگر انسان پہلے ہر 1000 میں سے کچھ نہیں بچاتا تو وہ 10,000 میں بھی کچھ نہیں بچائے گا۔ اگر وہ 10,000 میں کچھ نہیں بچا پاتا تو لاکھ میں بھی نہیں بچا پائے گا، کیونکہ مسئلہ رقم کا نہیں، رویے کا ہے۔ اسی لیے کتاب کہتی ہے کہ دولت آمدنی سے نہیں، عادت سے بنتی ہے۔ یہاں ایک اور سوال بھی سامنے آتا ہے، ہم پہلے خرچ کیوں کرتے ہیں اور بعد میں سوچتے کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہے کیونکہ خواہش ہمیشہ جلدی میں ہوتی ہے۔ خواہش کہتی ہے ابھی خرید لو، ابھی کھا لو، ابھی دکھا دو، ابھی خوش ہو جاؤ، زندگی کا کیا بھروسہ۔ مگر عقل آہستہ بولتی ہے، عقل کہتی ہے رکو، سوچو، کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ کیا یہ خرچ کل تمہیں کمزور تو نہیں کرے گا؟ کیا یہ چیز تمہاری زندگی میں سکون لائے گی یا صرف 5 منٹ کی خوشی؟ کیا یہ خریداری تمہاری ضرورت ہے یا تمہاری بے چینی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواہش کی آواز تیز ہوتی ہے اور عقل کی دھیمی۔ جو انسان رک کر نہیں سوچتا وہ اکثر خواہش کی آواز کو اپنی ضرورت سمجھ لیتا ہے۔ یہیں سے فضول خرچی شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان اس فضول خرچی کا عادی ہو جاتا ہے۔ پہلے خرچ خوشی دیتا ہے، پھر خرچ عادت بن جاتا ہے، پھر خرچ مجبوری محسوس ہونے لگتا ہے، اور آخر میں انسان کہتا ہے یہ سب تو ضروری ہے، لیکن کیا واقعی؟ کیا ہر وہ چیز ضروری ہے جس کے بغیر ہم چند دن بے چین ہو جاتے ہیں؟ کیا ہر وہ خرچ ضروری ہے جسے ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا ہر وہ رسم ضروری ہے جس کے بعد گھر کئی مہینے قرض میں ڈوبا رہے؟ کیا ہر وہ چیز زندگی کا حصہ ہونی چاہیے جو دل کو تھوڑی دیر خوش کرے مگر مستقبل کو کمزور کر دے؟ یہ کتاب ہمیں خواہشات سے نفرت کرنا نہیں سکھاتی، یہ ہمیں خواہشات کی پہچان سکھاتی ہے۔ خوشی بری نہیں ہے، آرام برا نہیں ہے، اچھا لباس برا نہیں ہے، اچھا کھانا برا نہیں ہے، گھر والوں پر خرچ کرنا برا نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں خرچ شعور کے بغیر ہونے لگتا ہے، جہاں انسان ہر خواہش کو حق سمجھنے لگتا ہے، جہاں وہ اپنے مستقبل کا حصہ آج کی لذت پر قربان کر دیتا ہے۔ اس خطے میں ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم صرف اپنی ضرورت کے لیے نہیں جیتے، ہم اکثر لوگوں کی نظروں کے لیے بھی جیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو تو خرچ، سالگرہ ہو تو خرچ، شادی ہو تو خرچ، عید ہو تو خرچ، کسی کی خوشی ہو تو خرچ، کسی کی ناراضگی سے بچنا ہو تو خرچ، رشتہ دار کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، خاندان میں عزت کیسے رہے گی؟ ان سوالات کے پیچھے کئی گھر اپنی اصل طاقت کھو دیتے ہیں۔ یہاں کتاب ایک کڑوا مگر ضروری سوال پوچھتی ہے، کیا ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا دوسروں کی نظروں میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ دکھاوا بہت مہنگا سودا ہے، یہ پہلے جیب خالی کرتا ہے، پھر دل خالی کرتا ہے، اور آخر میں انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اتنا خرچ کر رہا تھا وہ لوگ اگلے دن کسی اور بات میں مصروف ہو چکے تھے۔ یہی وہ بے حسی ہے جس سے کتاب ہمیں جگاتی ہے۔ پیسہ آتا ہے، پیسہ جاتا ہے، تنخواہ آتی ہے، تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، قرض چڑھتا ہے، قرض اترتا ہے، پھر دوبارہ چڑھتا ہے، اور انسان کو اپنی مالی کمزوری معمول لگنے لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، مگر کتاب پوچھتی ہے
کیا سب کے ساتھ ہونا کسی بات کو درست بنا دیتا ہے؟ اگر ایک بیماری عام ہو جائے تو کیا وہ صحت بن جاتی ہے؟ اگر ایک عادت ہر گھر میں ہو تو کیا وہ عقل بن جاتی ہے؟ اگر ہر شخص مہینے کے آخر میں پریشان ہے تو کیا پریشانی زندگی کا لازمی اصول ہے؟ نہیں۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اصل تبدیلی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان اپنی حالت کو قسمت کہہ کر چھوڑنے کے بجائے اپنی عادتوں سے سوال کرنا شروع کرتا ہے۔ ہم اکثر قسمت پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کبھی قسمت کھلی تو حالات بدل جائیں گے، کبھی بڑا موقع ملا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، کبھی اچھی نوکری مل گئی تو زندگی بن جائے گی، کبھی کوئی کام چل نکلا تو قرض اتر جائیں گے۔ مگر کتاب یہاں بھی سوال کرتی ہے، اگر قسمت ہی سب کچھ ہے تو بہت سے خوش قسمت لوگ بعد میں خالی ہاتھ کیوں رہ جاتے ہیں؟ اور اگر غربت صرف قسمت ہے تو کچھ عام لوگ آہستہ آہستہ بہتر کیسے ہو جاتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ قسمت دروازہ کھول سکتی ہے، مگر اندر چل کر جانا انسان کو خود پڑتا ہے۔ موقع آ سکتا ہے مگر اسے سنبھالنے کے لیے تیاری چاہیے۔ جس کے پاس بچت نہیں، علم نہیں، نظم نہیں، صبر نہیں، وہ موقع کو بھی ضائع کر سکتا ہے۔ اور جس کے پاس تھوڑی بچت، تھوڑی سمجھ، تھوڑا ضبط اور بہتر ہونے کی مسلسل کوشش ہو، وہ چھوٹے موقع کو بھی بڑی تبدیلی میں بدل سکتا ہے۔ اسی لیے کتاب کہتی ہے، قسمت کا انتظار مت کرو، خود کو موقع کے قابل بناؤ، اپنی آمدنی کا حصہ بچاؤ، اپنے خرچ کو سمجھو، اپنی صلاحیت بڑھاؤ، اپنے پیسے کو محفوظ کرو اور پھر اسے آہستہ آہستہ کام پر لگانا سیکھو۔ یہاں ایک اور بڑا سوال آتا ہے، پیسہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ٹھہر کیوں جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے ہاتھ سے فوراً نکل کیوں جاتا ہے؟ اس کا جواب صرف آمدنی میں نہیں ہے، اس کا جواب رویے میں ہے۔ کچھ لوگ پیسے کو آتے ہی حکم دے دیتے ہیں، یہ حصہ ضرورت کے لیے، یہ حصہ بچت کے لیے، یہ حصہ قرض کے لیے، یہ حصہ مستقبل کے لیے، یہ حصہ سرمایہ کاری کے لیے۔ اور کچھ لوگ پیسے کے آتے ہی خود اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ خواہش کہتی ہے مجھے دو، بازار کہتا ہے مجھے دو، دکھاوا کہتا ہے مجھے دو، قرض کہتا ہے مجھے دو، لوگوں کی توقعات کہتی ہیں مجھے دو، اور آخر میں مستقبل خاموش کھڑا رہ جاتا ہے، اسے کچھ نہیں ملتا۔ کتاب کا سب سے خوبصورت سبق یہی ہے کہ پیسے کو پہلے دن سے کام بانٹ دو، ورنہ لوگ اور خواہشات اسے بانٹ لیں گے۔ بچت کوئی قید نہیں ہے، بچت آزادی کی شروعات ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بچت کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اپنی خوشی پر پابندی لگا رہے ہیں، مگر کتاب پوچھتی ہے کیا وہ انسان زیادہ آزاد ہے جو ہر چیز خرید لیتا ہے مگر ایک مشکل وقت میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ یا وہ انسان زیادہ آزاد ہے جو کچھ خواہشات روک لیتا ہے مگر مشکل وقت میں اس کے پاس سہارا ہوتا ہے؟ آزادی ہر خواہش پوری کرنے کا نام نہیں ہے۔ آزادی یہ ہے کہ خواہش آپ کو مجبور نہ کر سکے۔ آزادی یہ ہے کہ آپ کے پاس نہیں کہنے کی طاقت ہو۔ آزادی یہ ہے کہ آپ ایک اچانک خرچ سے ٹوٹ نہ جائیں۔ آزادی یہ ہے کہ آپ کا مستقبل ہر ماہ آپ سے بھیک نہ مانگے۔ اسی لیے بچت انسان کو چھوٹا نہیں کرتی، مضبوط کرتی ہے۔ یہ آپ سے کچھ چھینتی نہیں بلکہ آپ کو آپ کے آنے والے کل سے جوڑتی ہے۔ اب کتاب ہمیں ایک اور خطرناک چیز سے خبردار کرتی ہے، قرض۔ قرض صرف رقم کا مسئلہ نہیں ہوتا، قرض انسان کی نیند میں داخل ہو جاتا ہے، قرض انسان کی باتوں میں داخل ہو جاتا ہے، قرض گھر کی فضا میں داخل ہو جاتا ہے، قرض رشتوں کے درمیان خاموش دباؤ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرض لینے والا انسان باہر سے معمول کے مطابق نظر آتا ہے مگر اندر سے اس کے دل پر ایک وزن رکھا ہوتا ہے۔
کیونکہ جو پیسہ ابھی آیا ہی نہیں وہ پہلے سے کسی اور کا ہو چکا ہوتا ہے۔ آنے والی تنخواہ ماضی کی غلطیوں کی قیدی بن جاتی ہے۔ یہاں کتاب ہم سے پوچھتی ہے، کیا وہ لمحاتی خوشی اس طویل پریشانی کے قابل تھی؟ کیا وہ چیز اتنی ضروری تھی کہ اس کے بدلے کئی مہینوں کا سکون دے دیا جائے؟ کیا وہ دکھاوا اتنا قیمتی تھا کہ عزت نفس گروی رکھ دی جائے؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر قرض برا نہیں ہوتا۔ کبھی بیماری، تعلیم، گھر یا کسی حقیقی مجبوری کے لیے قرض لینا پڑتا ہے۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر کتاب جس قرض سے خبردار کرتی ہے وہ ہے بے سوچا قرض، دکھاوے کا قرض، انا کا قرض، غیر ضروری خواہشات کا قرض، وہ قرض جو انسان صرف اس لیے لیتا ہے کہ لوگ اسے کم نہ سمجھیں۔ ایسا قرض آہستہ آہستہ انسان کی عزت نفس کھا جاتا ہے اور پھر وہ کمانے کے باوجود آزاد نہیں رہتا۔ اس کی آمدنی آتی ہے مگر پہلے سے طے ہوتا ہے کہ کہاں جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب قرض کو سنجیدگی سے لینے کا درس دیتی ہے۔ اگر قرض ہے تو اسے عزت کے ساتھ چکاؤ، اپنی آمدنی کا ایک حصہ اس کے لیے مقرر کرو۔ بھاگو نہیں، چھپاؤ نہیں، ٹالو نہیں، کیونکہ قرض سے بھاگنے والا انسان قرض سے نہیں اپنے سکون سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اب ایک اور سوال، کمانے والے انسان اور دولت بنانے والے انسان میں فرق کیا ہے؟ کمانے والا انسان صرف پیسہ لاتا ہے، دولت بنانے والا انسان پیسے کو روکنا، سنبھالنا، بڑھانا اور محفوظ رکھنا جانتا ہے۔ کمانے والا انسان سوچتا ہے اس مہینے کتنا آیا، دولت بنانے والا انسان سوچتا ہے اس مہینے کتنا بچا، کتنا بڑھا اور کتنا محفوظ ہوا۔ کمانے والا انسان خواہش کے بعد فیصلہ کرتا ہے، دولت بنانے والا انسان اصول کے بعد فیصلہ کرتا ہے۔ کمانے والا انسان ہر آمدنی کو خرچ سمجھتا ہے، دولت بنانے والا انسان ہر آمدنی کو ایک ذمہ داری سمجھتا ہے۔ یہی فرق ہے اور یہی وہ فرق ہے جو آہستہ آہستہ زندگی بدل دیتا ہے۔ کتاب ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ صرف بچت کافی نہیں، بچت پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد انسان کو اپنی بچت کو بڑھانا سیکھنا چاہیے۔ لیکن یہیں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ جلدی امیر ہونے کے خواب میں اپنا جمع کیا ہوا پیسہ بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 2 مہینے میں پیسہ دگنا، کوئی کہتا ہے بس ابھی لگا دو، موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، اور انسان لالچ میں آ کر وہ پیسہ بھی دے دیتا ہے جو اس نے بڑی مشکل سے بچایا تھا۔ کتاب یہاں بہت صاف سبق دیتی ہے کہ جس کام کو سمجھتے نہیں اس میں پیسہ مت لگاؤ، جس شخص کو علم نہیں اس کے مشورے پر اپنی محنت مت رکھو، جس وعدے میں بہت جلدی، بہت چمک اور بہت زیادہ منافع ہوا اس سے سوال ضرور کرو، کیونکہ پیسہ کمانا مشکل ہے مگر کھونا بہت آسان۔ محبت، دوستی، رشتہ داری، اعتماد، یہ سب اپنی جگہ خوبصورت چیزیں ہیں، مگر مالی فیصلے صرف جذبات پر نہیں کیے جاتے۔ ہر اپنا شخص مالی طور پر سمجھدار نہیں ہوتا، ہر پر اعتماد آدمی قابل اعتماد نہیں ہوتا، ہر بڑا وعدہ مضبوط منصوبہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے پیسے کی حفاظت کرو۔ یہ صرف نوٹ نہیں ہے، یہ آپ کی محنت کے گھنٹے ہیں، آپ کی تھکن ہے، آپ کی عمر کا حصہ ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے، آپ کی آزادی ہے۔ اسی لیے بغیر سوچے کسی کے ہاتھ میں مت دے دو۔ اب سوال یہ ہے کہ توازن کیسے آئے؟ کیا اس کتاب کا مطلب یہ ہے کہ انسان خوشی چھوڑ دے؟ نہیں۔ کیا یہ کتاب کہتی ہے کہ خرچ نہ کرو؟ نہیں۔ کیا یہ کہتی ہے کہ زندگی کو خشک اور بے رنگ بنا دو؟ بالکل نہیں۔ یہ کتاب ہمیں صرف یہ سکھاتی ہے کہ خرچ کو اس کی جگہ پر رکھو، خواہش کو اس کی حد میں رکھو، بچت کو اپنا حق سمجھو، قرض کو سنجیدگی سے لو، سرمایہ کاری میں عقل استعمال کرو اور اپنی آمدنی بڑھانے کی صلاحیت پر مسلسل کام کرو، کیونکہ دولت صرف کم خرچ کرنے سے نہیں بنتی، بہتر کمانے سے بھی بنتی ہے۔
اگر آپ کا ہنر بہتر ہوگا تو آمدنی کے لیے راستے بہتر ہوں گے۔ اگر آپ سیکھتے رہیں گے تو مواقع بڑھیں گے۔ اگر آپ اپنی قابلیت پر کام کریں گے تو آپ صرف پیسے کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، پیسہ بھی آپ کی قابلیت کی طرف آئے گا۔ کتاب کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ انسان اپنی کمائی کی صلاحیت بڑھائے، یعنی صرف یہ نہ سوچے کہ موجودہ آمدنی کو کیسے سنبھالنا ہے، بلکہ یہ بھی سوچے کہ خود کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ کیا میں کوئی نیا ہنر سیکھ سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے کام میں زیادہ ماہر بن سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی محنت کی قیمت بڑھا سکتا ہوں؟ کیا میں وقت کو بہتر استعمال کر سکتا ہوں؟ کیا میں ایسے کاموں میں وقت ضائع کر رہا ہوں جو میری آمدنی، علم یا کردار میں کوئی اضافہ نہیں کرتے؟ یہ سوالات انسان کو بدلتے ہیں، کیونکہ جب انسان اپنی صلاحیت بڑھاتا ہے تو صرف آمدنی نہیں بڑھتی، اس کی خود اعتمادی بھی بڑھتی ہے۔ اب پھر شروع کے سوال پر واپس آئیں۔ ہم ساری عمر پیسہ کماتے ہیں، مگر پیسہ کبھی واقعی ہمارا کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ ہم اسے شروع میں ہی اپنا حصہ نہیں دیتے۔ ہم پہلے دنیا کو دیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ رہ جائے۔ ہم پہلے خواہش کو دیتے ہیں، پھر مستقبل کو دیکھتے ہیں۔ ہم پہلے دکھاوے کو دیکھتے ہیں، پھر سکون ڈھونڈتے ہیں۔ ہم پہلے خرچ کرتے ہیں، پھر بچت کا ارادہ کرتے ہیں، اور جو چیز آخر پر رکھی جائے اکثر اسے کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے کتاب کا پہلا اصول اتنا طاقتور ہے کہ اپنی کمائی کا ایک حصہ پہلے اپنے لیے محفوظ کرو۔ یہ حصہ چھوٹا ہو سکتا ہے، شروع میں معمولی ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف رقم نہیں ہوگی، یہ ایک اعلان ہوگا۔ یہ اعلان کہ میں اپنی محنت کی قدر کرتا ہوں، یہ اعلان کہ میرا مستقبل بھی اہم ہے، یہ اعلان کہ میری خواہشات مجھ پر حکومت نہیں کریں گی، یہ اعلان کہ میں صرف کمانے والا نہیں بنانے والا بننا چاہتا ہوں۔ اور آہستہ آہستہ یہی چھوٹا سا اعلان زندگی کا رخ بدل دیتا ہے، کیونکہ مالی آزادی اچانک نہیں آتی، وہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے آتی ہے۔ آج ایک غیر ضروری خرچ روکنے سے، آج ایک حصہ بچانے سے، آج ایک قرض کم کرنے سے، آج ایک ہنر سیکھنے سے، آج ایک غلط سرمایہ کاری سے بچنے سے، آج ایک خواہش کو ضرورت نہ سمجھنے سے، آج لوگوں کے خوف پر اپنے مستقبل کو ترجیح دینے سے۔ یہ کتاب ہمیں دولت کی عبادت نہیں سکھاتی، یہ ہمیں اپنی محنت کا احترام سکھاتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ پیسہ زندگی کا مقصد نہیں، مگر زندگی میں وقار، حفاظت اور آزادی کا ایک ذریعہ ضرور ہے۔ جو انسان پیسے کو نہیں سمجھتا وہ اکثر پیسے کی کمی سے زیادہ پیسے کی بے ترتیبی سے تکلیف اٹھاتا ہے، اور جو انسان اپنی خواہشات کو نہیں سمجھتا وہ زیادہ پیسہ کما کر بھی کمزور رہتا ہے۔ اس لیے اصل دولت صرف جیب میں نہیں بنتی، اصل دولت پہلے سوچ میں بنتی ہے، پھر عادت میں بنتی ہے، پھر فیصلوں میں بنتی ہے، پھر آہستہ آہستہ زندگی میں نظر آتی ہے۔ آج رات خود سے صرف یہ نہ پوچھیں میں نے کتنا کمایا، خود سے یہ پوچھیں میری کمائی میں سے کتنا واقعی میرا بنا۔ یہ نہ پوچھیں میں کب امیر بنوں گا، یہ پوچھیں کیا میری عادتیں دولت کو میرے پاس ٹہلنے دیں گی۔ یہ نہ پوچھیں قسمت کب بدلے گی، یہ پوچھیں میں اپنے روزانہ فیصلوں میں کیا بدل سکتا ہوں۔ اور اگر جواب تکلیف دے تو اس سے بھاگے نہیں۔ کبھی کبھی یہی تکلیف بیداری کا آغاز ہوتی ہے، کیونکہ انسان اس دن بدلنا شروع کرتا ہے جب وہ اپنی حالت کا الزام صرف زمانے، مہنگائی، قسمت، خاندان یا حالات پر ڈالنے کے بجائے اپنی عادتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ حالات مشکل ہو سکتے ہیں، آمدنی کم ہو سکتی ہے، ذمہ داریاں زیادہ ہو سکتی ہیں، مگر ان سب کے باوجود انسان ایک چھوٹا سا اصول آج سے شروع کر سکتا ہے۔ میری کمائی کا ایک حصہ میرے مستقبل کا حق ہے، چاہے تھوڑا ہو مگر ہو، چاہے آہستہ ہو مگر مستقل ہو، چاہے مشکل لگے مگر شروع ہو۔ یہی بابل کا سبق ہے، یہی اس کتاب کی روح ہے، اور یہی وہ خاموش انقلاب ہے جو انسان کو صرف کمانے والے سے دولت بنانے والے انسان میں بدلتا ہے۔ پیسہ زیادہ کمانے والے کے پاس نہیں ٹھہرتا، پیسہ اس انسان کے پاس ٹھہرتا ہے جو اپنی خواہشات کو حکم دینا سیکھ لیتا ہے۔ اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتی ہوں جس کا جواب مجھے دینا ہے آپ نے، کہ ہمارے معاشرے میں کون سا خرچ ایسا ہے جسے لوگ ضروری کہتے ہیں مگر حقیقت میں وہ صرف دکھاوا،
دباؤ یا لوگوں کے خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اور اسی خیال کے ساتھ آج کا یہ سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ بابل کی مٹی سے اٹھنے والی یہ حکمت ہمیں صرف دولت کا راز نہیں دیتی، بلکہ یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل دولت اس کے فیصلوں، اس کے ضبط اور اس کے اندر کی بیداری میں چھپی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی بدلنے کے لیے بڑے خزانے نہیں چاہیے ہوتے، صرف ایک چھوٹا سا سچا فیصلہ کافی ہوتا ہے کہ اب ہم اپنی محنت کو ضائع نہیں کریں گے، اپنی خواہشات کے غلام نہیں بنیں گے، اور اپنے آنے والے کل کو آج کی بے احتیاطی کے حوالے نہیں کریں گے۔ سول پیجز پر ہم کتابوں کو صرف پڑھتے نہیں، ان کے اندر چھپے ہوئے سوالوں کو اپنی زندگی کے آئینے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر اچھی کتاب آخر میں ہمیں ایک ہی جگہ لے آتی ہے، اپنے اندر۔ اور شاید یہی بابل کا سب سے خاموش مگر سب سے گہرا سبق ہے۔ دولت باہر سے نہیں آتی، پہلے انسان کے اندر نظم، شعور اور وفاداری کی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ سول پیجز کے ساتھ جڑے رہیے گا، لائک کریں، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔